ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد اسلام آباد میں بڑی بیٹھک، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا امریکہ ایران پر کوئی بڑا حملہ کرے گا؟ عامر رضا سے اس ساری صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کل پاکستان یعنی اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عادل صاحب، یہ مذاکرات کامیاب ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، کل ہوں آج ہوں جب بھی ہوں گے، یہ مذاکرات کامیاب اس لیے ہیں کہ وہ دو ملک جو ایک دوسرے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس کے لیے امان کو درمیان میں ڈالا گیا تھا کہ تم ایک طرف سے بات سنو دوسری طرف پہنچاؤ، دوسری طرف سے سنو تیسری طرف لے کے آؤ۔ ایک ایسا ملک جس نے حملہ کر کے جو تھا، ایک ملک کا سپریم کمانڈر جو تھا یا سپریم لیڈر جو تھا، اس کو شہید کیا ہوا تھا، ان کو دونوں کو ایک ٹیبل پر لانا ہی کامیابی ہے۔ بالکل۔ اب اس کے بعد ہر ایک کی اپنی اپنی کامیابی ہے، یہ ذرا اس بات کو سمجھیں۔ میں اور آپ اگر نیگوشیٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر، چلیں اس ولاگ کے موضوع کے اوپر ہی نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے پوائنٹس آپ لے کر آتے ہیں میرے پاس کہ جی اس پر بات کی جا سکتی ہے، میں کہتا ہوں جی نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ اس پر کی جا سکتی ہے، میں کہتا ہوں یہ ہم نے کر دی تھی۔ اسی طرح میں آپ کو چند پوائنٹس دیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں کر سکتا ہوں، اتنی بات میں ہو سکتی ہے، اتنی بات نہیں ہو سکتی، ایسا ہی ہے۔ یہ ڈوریشن اس کی 8 منٹ ہو سکتی ہے، میں کہتا ہوں 9 منٹ کرنی چاہیے، 10 منٹ۔ دیکھیں یہ ہے نیگوسیشن، اسی کو جو ہے کہا جاتا ہے پنچایت۔ بالکل۔ دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ثالث سامنے بیٹھتے ہیں اور دونوں کی سنتے ہیں۔ نہ ثالث پہلے کسی کے حق میں بات کرتا ہے، نہ جو ہے کسی کے خلاف بات کرتا ہے، کیونکہ پھر وہ ثالث رہے گا نہیں۔ جج کا کام دونوں کو سننا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان میں مصالحت کرانی ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ کامیاب ہیں، امریکہ کہے گا کہ یہ کامیاب ہیں، مجھے سیف ہیون مل گیا یہاں سے جانے کا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مان گیا ایران کہ آپ نے ہرمز کھلے گی اور یہ اس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ ایران کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے کہ اس پوری جنگ کے دوران اس نے اپنے ملک کے ایک ایک انچ کا تحفظ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اس نے ہزاروں شہداء جو ہیں اس ملک پر قربان ہوئے ہیں، لیکن اس ملک نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ اس بات پر زور دیا ہے کہ جو ملک اس پر حملہ کرے گا اور جو اس کی مدد کرے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے ایک ایک کر کے 13 ملکوں کو جواب دیے ہیں۔ ایسے ہی 13 ملکوں کو جواب دیا، امریکی فوجی اڈے تباہ و برباد کر دیے، تمام ریڈارز، تمام ان کی جو مواصلات کے سسٹمز تھے ان کو ڈیمیج کیا، اور ایران نے ثابت کیا کہ وہ اس خطے کی ایک بڑی قوت ہے، اور قوت کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ملک کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ بالکل۔ اب یہ جے ڈی وینس ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو آپ ڈونلڈ ٹرمپ بھی سمجھیں اور دوسری طرف سے آپ مجتبیٰ حامدہ ہی سمجھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ مذاکرات کسی ایک جگہ پر جا کر ختم تو ہوں گے، اس کا نتیجہ اناؤنس نہیں ہوگا۔ اچھا۔ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ نہیں دی جائے گی اور جب تک مجتبیٰ خامنہ ای کو بریفنگ نہیں دی جائے گی، اس طرف سے جب باقی شقوں پر بات نہیں کی جائے گی اور اس کو فائنلائز نہیں کیا جائے گا، دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے پھر دوبارہ سے ایک سٹنگ اور ہوگی، ملاقات ابھی اور ہوگی، ابھی نئے پوائنٹ سامنے آئیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم ایک دن خوشی منا رہے تھے کہ جی مذاکرات ہو گئے، بدھ کا روز تھا، ہم کہہ رہے تھے جنگ نہیں ہوئی، رات اچھی گزر گئی، یوں ہوا وہ ہوا، اگلے ہی روز لیبنان پر حملہ کر دیتا ہے اسرائیل۔ اب مجھے بتائیں، اور اس کے بعد جے ڈی وینس کا آ جاتا ہے کہ لیبنان تو ان کی شکوں میں موجود نہیں تھا، ایران کا آتا ہے کہ جی ہم نے لکھ کر ہی لیبنان دیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس جنگ بندی کا حصہ وہ ہے ہی نہیں لبنان کی۔ اب کہیں نہ کہیں جا کر دونوں ملکوں نے کسی نہ کسی اس کو کیا کہیں گے مصالحتی پوائنٹ پر آ کر رکنا ہے۔ تو یہ پاکستان کی میرا خیال ہے جو اس وقت اسرائیل، بھارت، افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جس طرح کی صورتحال ہے اندرون اور بیرون ملک جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے لیے تو صف ماتم بچھی پڑی ہے کہ پاکستان دونوں ملکوں کو پہلی مرتبہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے 47 سالوں میں پہلی مرتبہ ٹیبل پر بیٹھیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اور ایک ایسے ملک میں، ایک ایسی جگہ پر جس کا نام ہی اسلام سے شروع ہوتا ہے، اسلام آباد میں۔ تو یہ بیٹھنا جو ہے یہ میرا خیال ہے بیٹھنے سے پہلے ہی یہ مذاکرات بہت ہی کامیابی کے
نظر سے دیکھنے چاہیے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, پاکستان کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی, پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی, پاکستان کے موجود تمام لوگوں کی. یہ 25 کروڑ عوام اندرون یا بیرون ملک جہاں پر بھی ہیں, میں نے بہت ساری ویڈیوز عدیل صاحب دیکھی ہیں جو بیرون ملک میں موجود گوروں نے, یعنی ہمارے لیے سارے گورے ہیں یورپ والے نا, مختلف گوروں نے اور گوریوں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں وہ تھینکس ٹو پاکستان کا سلوگن یوز کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل. کیا آپ نے ایک بڑی جنگ, ایک تجارت کھول دی ہے, آپ نے دیکھا تجارت کھول دی, اسٹاک مارکیٹ, ایک ایسی جنگ جو ایٹمی جنگ کی طرف جا رہی تھی آپ نے وہ روک لی, وہ رکی تو دنیا محفوظ ہو گئی. اب ایک ایسی جنگ کو روکنے میں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں, جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مذاکرات کیا کامیاب ہوں گے, تو بھائی یہ بیٹھنے سے پہلے ہی کامیاب ہیں. اس نے جو اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے. ایران اور امریکہ کو آمنے سامنے بٹھا دیا, بڑا ہدف تھا. پاکستان کے ارد گرد تمام ممالک کو بتا دیا کہ پاکستان کون سی طاقت ہے. بالکل, کل ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کل کہ ہم نے ایک بات ہی کی رات میں پاکستان ایٹمی قوت سے سپر پاور عالمی قوت بن گیا. سپر پاور بن گیا ہے, اور وہ سپر پاور اس نے ثابت بھی کر دیا. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو لے کر اب اس میں بہت سارے مراحل آنے ہیں. کئی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا سیز فائر ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے. دھڑکنیں جو ہے کبھی تیز ہوں گی, کبھی نیچے آئیں گی, کبھی اوپر آئیں گی, جیسے فلموں میں ہوتا ہے. کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ویلن جو ہے وہ حاوی ہو گیا, کبھی ہیرو حاوی ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آل از ویل ہو جاتا ہے, یعنی اینڈ از ویل تو آل از ویل. تو یہ مذاکرات بھی جو ہیں یہ اس کے کتنے ادوار ہوں گے, کتنی دیر چلیں گے, کیا کچھ اس میں سے نکلے گا. نئی اس دنیا کے لیے نیا ورلڈ آرڈر کیا چین لکھے گا. یہ ایک سٹوری ہے, میں سے آپ کو بتاؤں کہ کیا نیا ورلڈ آرڈر چین لکھ رہا ہے, اور کیا یہ ورلڈ آرڈر پر امریکہ کا قبضہ رہے گا. کیا اب رشیا اس سے اپنا افغانستان والا بدلہ نہیں لے گا. کیا چین کے پاس ویتنام کا بدلہ لینے کا موقع ہے یا نہیں ہے. ایران کا ورلڈ آرڈر کیا ہوگا. کیا اسلامی دنیا ایک ہونے جا رہی ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس کے آپ کہیں پوسٹ نیگوسیشن کے سوالات ہیں, یعنی اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے دنیا میں, یہ ان مذاکرات کے پہلے دور سے نہیں بتایا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا ملک اس وقت مرکز نگاہ ہے. آپ انٹرنیشنل کوئی بھی میڈیا ہاؤس اٹھائیں, اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اس کے ٹی وی شوز پہ چلے جائیں, اس کے آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں, اس کے آپ یہ سارے یوز کرتے ہیں. عامر بھائی ٹاپ سٹوری سب کی پاکستان مذاکرات اور مذاکرات پاکستان میں, دیکھیں پاکستان ہی اس وقت ٹاپ سٹوری, اور یہ رہے گی جب تک یہ مذاکرات ہیں. اس کا آغاز جنہوں نے کرایا ہے یہ ان کی کامیابی ہے. میں یہ کل ہونے والے مذاکرات کو جو ہے ایک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.